اللہ الرحمن الرحیم الدرس الحادی عشرہ 11واں سبق 11واں سبق یہ ضمیروں کے بارے میں ہے۔ ضمیر ذکر کریں گے اور اس کے بعد کچھ اسماء ذکر کریں گے۔ یہ سبق بھی پہلے ہو چکا ہے۔ فرق یہ ہے، پہلے جو سبق ہوا تھا ضمیروں والا، اس میں ضمیروں کے بعد جو الفاظ تھے وہ واحد کے تھے، ضمیریں بھی واحد کی تھی، مذکر مؤنث، اور اس کے بعد جو خبریں ہیں وہ بھی واحد کی۔ اب ضمیریں بھی جمع کی ہیں یا تثنیہ کی ہیں، اور جو ضمیروں کے بعد جو خبریں لگیں گی وہ بھی تثنیہ اور جمع کی ہیں۔ ضمیریں ہیں جی انا، ہم، انا میں، نحنو ہم، انتا تو، انتما تم دو، یہ ضمیریں ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ضمیر ہم پڑھ چکے ہیں کہ ضمیر کسے کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ضمیر تین طرح کی ہوتی ہے، غائب، مخاطب اور متکلم کے۔ انا رجل، میں ایک مرد ہوں، وہذا رجل، اور یہ مرد ہے۔ جو ناکرہ ہونا اس کا ترجمہ مرد بھی کر سکتے ہیں، کوئی مرد بھی، ایک مرد، ٹھیک ہے، تینوں طرح کر سکتے ہیں۔ انا رجل، میں ایک مرد ہوں، یا انا رجل، میں مرد ہوں، وہذا رجل، اور یہ مرد ہے۔ نحن رجلانی، ہم دو مرد ہیں۔ انت رجل و انت رجل، تو ایک مرد ہے اور تو ایک مرد ہے۔ یعنی یہ دو مرد اس کے سامنے کھڑے ہیں تو وہ دونوں کو الگ الگ کہہ رہا ہے، انت رجل، تو ایک مرد ہے، پھر دوسرے کی طرف مخاطب ہو کے کہہ رہا ہے انت رجل، تو ایک مرد ہے۔ تو بجائے اس کے کہ دونوں کو الگ الگ کہا جائے تو دونوں کو ایک ساتھ بھی کہا جا سکتا ہے، انتما رجلان کہہ کر، ٹھیک ہے، تم دو مرد ہو۔ ہوا ولدن، وہ بچہ ہے۔ وذالک، ہوا ولد، وہ بچہ ہے، ٹھیک ہے۔ وذالک ولد، اور وہ بچہ ہے۔ ہما ولدانی، وہ دونوں بچے ہیں، ٹھیک ہے۔ من انتما، تم دونوں کون ہو؟ نحن رجلانی، ہم دونوں مرد ہیں۔ من نحن، ہم کون ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جو سامنے کھڑا ہوگا وہ کہے گا انتما رجلانی، تم دونوں مرد ہو۔ من ہما، وہ دونوں کون ہیں؟ ہما رجلانی، وہ دونوں مرد ہیں۔ حل انتما مسلمانی، کیا تم دونوں مسلمان ہو؟ نعم، جی ہاں، نحن مسلمانی، ہم مسلمان ہیں۔ حل نحن پاکستانی یعنی، ٹھیک ہے، کیا ہم پاکستانی ہیں؟ ٹھیک ہے، ہم دونوں، ٹھیک ہے۔ نعم، جی ہاں، انتما پاکستانی یعنی تم دونوں پاکستانی ہو۔ تو اردو میں چونکہ عربی میں پے نہیں ہوتی ہے تو پے کی جگہ با ہے، اور یہ جو پاکستانی کے آخر میں جو یا آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ یا نسبت کی ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے بغداد، میں نے بغداد ہے، اور بغدادیون، بغداد میں رہنے والا، تو یا نسبت کی جو لگاتے ہیں، جیسے لاہوری، تو یا نسبت کے لگاتے ہیں بھی میری جو نسبت ہے وہ فلاں شہر سے ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں بھی یا نسبت کی ہے یہ۔ من انتما، تم دونوں کون ہو؟ نحن خالد و محمود، ہم خالد اور محمود ہیں۔ انا، ہم، نحن، یہ مؤنث کے لیے آئیں گے، پہلے مذکر کے لیے۔ یہ مذکر مؤنث دونوں سیم ہوتا ہے، بس تھوڑا سا فرق ہے۔ انتی بتم، بنتن، مذکر کے لیے انت ہے جی، اور مؤنث کے لیے انتی ہے۔ یعنی اگر سامنے کوئی لڑکی ہے تو اس کو آپ انتا بنتن نہیں کہو گے، انتی بنتن کہو گے، تو ایک لڑکی ہے۔ وانتی بنتن، اور تو ایک لڑکی ہے، ٹھیک ہے۔ دو لڑکیاں ہیں، دونوں کو تو الگ الگ کہا، اب دونوں کو ایک ساتھ کہا، انتما بنتانی، تم دونوں لڑکیاں ہو۔ ہیا بنتن، وہ لڑکی ہے، وتیل کا بنتن، وہ لڑکی ہے، ہما بنتانی، وہ دونوں لڑکے ہیں۔ سیم اسی طرح ہے جو اوپر ہے، ٹھیک ہے۔ اب آتے ہیں ترکیب کی طرف کہ ترکیب کیسے کریں گے۔ دیکھیں، یہ ضمیر سب کے سب مرفوع منفصل ہیں، اور جو ضمیر مرفوع منفصل ہوتی ہیں وہ مبتدا بنتی ہیں، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے یہاں پر آ جائیں گے، میں دیکھتا ہوں کوئی نئی ترکیب، باقی سیم مبتدا خبر، سب کی مبتدا خبر والی ہے، ٹھیک ہے۔ من انتما، یہ بھی مبتدا خبر ہیں۔ نحن رجلانی، یہ بھی مبتدا خبر ہیں۔ حل جو ہے یہ حرف ہے، حرف استفہام، اور یہ حروف غیر عاملہ میں سے ہے، یہ کچھ بھی نہیں بنتا ترکیب میں، ٹھیک ہے، نعمل کرتا ہے، تو حل کچھ بھی نہیں ہے۔ حل کو حرف استفہام کہہ کر چھوڑ دیں گے، انتما مبتدا، مسلمانی خبر ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو نعم بھی حرف ایجاب، یہ غیر عاملہ میں سے ہے، تو اس کو ترکیب میں کچھ نہیں بناتے۔ لا بل بھی اسی طرح ہے، ٹھیک ہے۔ اب نیچے آتے ہیں، مشق کرنا ہے، ان مفرد الفاظ سے تثنیہ بنائیں۔ کچھ مفرد الفاظ دیے ہوئے ہیں، ہم نے کیا کرنا ہے، ان کی تثنیہ بنانی ہے۔ تو تثنیہ بنانے کے لیے آپ کو ابھی کیا کرنا ہے،
آپ کو الف اور نون مکسور لگانا ہے، ٹھیک ہے، یعنی رأسن ہے اس کے آخر میں الف اور نون مکسور لگائیں گے تو رأسانی ہو جائے گا، اسے لسان کے آخر میں الف اور نون لگائیں گے لسانانی تو تثنیہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے، یہ تثنیہ بنانا ہے، ایک کام ہو گیا۔ دوسری مشق کیا ہے، ان الفاظ کو جملوں میں استعمال کریں۔ دیکھیں الفاظ کو جملوں میں استعمال کرنا ہمیں آنا چاہیے اور یہ اتنا مشکل نہیں ہے، یہ بالکل آسان ہے۔ اب جو ہے نا کچھ کتاب مشکلات کی طرف آئی ہے، ورنہ پہلے تو بہت ہی آسان چیزیں ذکر کی گئی تھیں۔ اب وجہانی ہے، ٹھیک ہے، وجہانی، وجہان یہ تثنیہ ہے وجہن کی، وجہانی کا معنی ہے دو چہرے، ٹھیک ہے، انفانی کا معنی کیا ہے، دو ناک، فمانی کا معنی ہے دو منہ، بطنانی دو پیٹ، ظہرانی دو پیٹھیں، جسمانی دو جسم، حجرانی دو پتھر، ٹھیک ہے نا۔ تو وجہانی اب اس کو جملوں میں استعمال کرنا ہے تو سب سے پہلے آپ اردو کا کوئی جملہ اپنے ذہن میں لائیں کہ جس میں دو چہرے آئیں، ٹھیک ہے، مثلا دو چہرے خوبصورت ہیں، ٹھیک ہے، مثلا یہ آپ نے اردو میں آپ نے سوچا، پہلے آپ نے اردو میں سوچنا ہے، ٹھیک ہے، دو چہرے خوبصورت ہیں، ٹھیک ہے، تو اب یہ اردو میں آپ نے سوچا، اب دو چہرے کی سب سے پہلے لگائیں گے الوجہانی، ٹھیک ہے، الوجہانی جمیلانی، دو چہرے خوبصورت ہیں، ٹھیک ہے، یہ جملہ بن گیا۔ اسی طرح انفانی، اب اس میں تھوڑا ڈفرنٹ ٹائپ آپ کریں، انفانی ویسے تو ناک ایک ہوتا ہے لیکن یہاں ہے دو ناک، تو آپ اس کو سوال بنا لیں، کیا حل انت انفانی، کیا تمہارے دو ناک ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ جملہ بن گیا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح فامانی، کوشش کریں کہ آپ یہ جملے بنائیں، اپنی طرف سے بنائیں، ٹھیک ہے، میں سارے نہیں بناؤں گا، آپ خود بنائیں اور آپ کو بنانے کا طریقہ معلوم ہوگا، ورنہ میں پھر کل کے سبق میں جو کون سے نہیں بنیں گے وہ میں پھر آپ کو بتا دوں گا، پہلے آپ خود کوشش کریں ان کا جملہ بنانے کی۔ اسی طرح مؤنث بھی ہے، یدانی اذنانی کتفانی فخذانی رکبتانی، ٹھیک ہے، یہ بھی ہیں، یدانی دو ہاتھ، اذنانی دو کان، کتفانی دو کاندھے، فخذانی دو رانے، رکبتانی دو گھٹنے، سیارتانی دو گاڑیاں، زہرتانی دو پھٹ، شجرتانی دو درخت، ٹھیک ہے۔ آگے نحنو متکلم کی ضمیر ہے، اس میں تثنیہ جمع مذکر مؤنث سب برابر ہے۔ انتما تثنیہ مخاطب کی ضمیر ہے چاہے مذکر ہو یا مؤنث، ٹھیک ہے۔ ہما تثنیہ غائب کی ضمیر ہے چاہے مذکر ہو یا مؤنث۔ اگر دو مختلف چیزوں کی طرف اشارہ کرنا ہو تو دونوں کے درمیان واو لگا کر الگ الگ بولا جائے، جیسے ہاذانی خالد و محمود، ٹھیک ہے نا۔ اگر دونوں ایک ہی چیز ہیں تو پھر مثلا دونوں مرد ہیں تو پھر ھذا رجل و ھذا رجل نہیں کہنا، ھذا رجل و رجل، بلکہ ھذانی رجلانی یوں بولنا ہے۔ ہاتانی فاطمہ و زینب، جسم کے اعضاء میں جو ایک ایک ہیں جیسے راس و انف وغیرہ عموماً مذکر ہیں، اور جو دو دو ہیں جیسے عین وہ مؤنث ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، چاہے ان میں تا ہو نہ ہو۔ اچھا پچھلا جو سبق تھا اس میں ایک چیز آئی تھی کہ اردو سے جو عربی بنانی ہے نا، تو اس میں ایک طالب علم نے یہ پوچھا کہ یہ خالد کے میرے پاس دو کتابیں ہیں تو یہ جملہ کیسے بنے گا، تو سن لیجئے کیسے بنے گا۔ دیکھیں میرے پاس، جو میرے پاس آ رہا ہے نا، میرے پاس، خالد کے پاس، ٹھیک ہے نا، اس کے پاس، جو پاس والا ہے یہ خبر ہی بنے گا، یہ مبتدا نہیں بن سکتا، یہ ظرف ہے نا، ظرف خبر ہوتی ہے، یہ مبتدا نہیں بنتا، ٹھیک ہے، عموماً یہ خبر ہی ہوتی ہے۔ تو میرے پاس عندی کتابانی دو کتابیں ہیں، تو عندی مضاف الیہ مل کر میں نے اس کو آپ کی ترکیب بنائی ہے، ٹھیک ہے، یہ مفعول فی بنے گا، تو یہاں اس کو ڈائریکٹ وہ بھی بنا سکتے ہو لیکن مفعول فی بنانا درست ہے۔ اچھا خالد کے دو بھائی اور دو بہنیں ہیں، تو خالد کے دو بھائی کس طرح آئے گا، خالد کے دو بھائی لی خالدین آئے گا، ٹھیک ہے نا، خالد کے دو بھائی لی خالدین، لام جارہ لگائیں گے خالد سے پہلے، لی خالدین اخوانی و اختانی، ٹھیک ہے نا، لی خالدین ٹھیک ہے، لی خالدین لام سے لی، خالد کے لیے دو بھائی اور دو بہنیں۔ اسلم کے پاس دو گھڑیاں ہیں تو اندہ کو اسلم کے شروع میں لگائیں گے، اندہ اسلامہ، ٹھیک ہے نا، اسلم غیر منصرف ہے، اندہ اسلامہ ساعتانی، ٹھیک ہے، اسلم غیر منصرف ہے نا، تو اندہ اسلم من نہیں کہنا کیونکہ اسلم پہ غیر منصرف ہے، اس میں دو سبب پائے جا رہے ہیں، ایک یہ علم ہے، نام ہے، اور دوسرا وزن فعل ہے، ٹھیک ہے، تو عند اسلامہ ساعتانی۔ سعید کے پاس دو ٹوپیاں ہیں، عند سعیدن قلن، ٹوپی کی عربی کیا ہے، قلن سواتن، قلن سواتانی، ٹھیک ہے،
کمرے میں 2 کھڑکیاں ہیں، اب کمرے میں ہے نا تو میں حرف جار ہے، فی الغرفاتی تو شبہ کانی، ٹھیک ہے، تو اس طرح بنے گا. چلیں.